بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس مضمون ریاضی جماعت ہشتم تعلیمی سال 2021-22۔ دن 11واں مضمون ریاضی جماعت ہشتم جزو زاویہ ذیلی جزو زاویوں کی جوڑیاں۔ اس میں سب سے پہلا ہے متصلہ زاویہ۔ متصلہ زاویہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک ساق مشترک ہو اور اندرون جدا جدا ہو۔ وہ کہلاتے ہیں ایک دوسرے کے متصلہ زاویے۔ یہاں پر دیکھیے آپ زاویہ ایل ایم این، زاویہ ایل ایم این میں ایم او یہ ایک مشترک ساق ہے اور یہ اس کا یہ اندرونی حصہ جدا ہے اور اس کا اندرونی حصہ جدا ہے۔ تو ایل ایم او اور او ایم این ایک دوسرے کے متصلہ زاویے ہوں گے، لیکن اگر ہم بولیں گے ایل ایم این اور او ایم این تو یہ متصلہ زاویے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ او ایم این ایل ایم این کے اندر ہے۔ تو یہاں پر جو متصلہ زاویے بنیں گے وہ کون سی جوڑی ہوں گی؟ زاویہ ایل ایم او اور زاویہ او ایم این، یہ متصلہ زاویے ہے۔ تو اس میں دو بات یاد رکھنا ہے کہ ایسے دو زاویے جن کی ایک ساق مشترک ہو اور ان کے اندرون جدا جدا ہو وہ ایک دوسرے کے متصلہ زاویے کہلاتے ہیں۔ دوسرا ہے مکملہ زاویہ۔ اس میں دو زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ نبے درجے ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ کو ایک زاویہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک 60 درجے کا ایک 30 درجے کا، دونوں ملے تو 90۔ 60 درجے جمع 30 درجے برابر 90 درجے، تو دو زاویوں کی پیمائشوں کی جمع 90 درجے، تو یہ ایک دوسرے کے مکملہ زاویے کہلائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے 40 درجے جمع 50 درجے برابر 90 درجے، تو یہ دونوں زاویے ایک دوسرے کے مکملہ کہلائیں گے۔ یہ زاویے چاہے اس طرح سے الگ الگ ہوں چاہے اس طرح سے ایک ساتھ ہوں، دو زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 90 درجے ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے متمم زاویے۔ دو زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے۔ جن دو زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے متمم زاویے کہلاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے 120 درجے جمع 60 درجے، 0 6 اور 2، یہ 0 اور 0 0، 6 اور 2 8 اور یہ 1، 180 درجے۔ تو 120 اور 60 ایک دوسرے کے متمم زاویے کہلائیں گے۔ 120 کا متمم 60 اور 60 کا متمم 120۔ یہاں پر دیکھیے 115 جمع 65، 5 اور 5 10 کا 0، حاصل کا 1، 6 اور 1 7 اور 1 8، 1 کا 1۔ دو زاویوں کی پیمائشوں کی جمع 180 درجے، اس کا مطلب یہ دونوں زاویے ایک دوسرے کے متمم زاویے ہیں۔ خطی جوڑی کی زاویے کس کو کہتے ہیں؟ خطی جوڑی کی زاویے میں ایک ساق مشترک ہونا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیے ایک ساق مشترک ہے اور جو غیر مشترک ساق ہے وہ خط مستقیم بناتی ہے، یعنی سیدھا خط بناتی ہے۔ زاویہ ایکس وائی ڈبلیو اور زاویہ ڈبلیو وائی زیڈ
اس میں آپ کو دیکھیں گے تو وائی ڈبلو دونوں زاویوں میں مشترک ہے، تو یہ ایک ساکھ مشترک ہو گئی. اور جو غیر مشترک ساکھ ہے ایکس وائی اور وائی زیڈ، تو یہ ایک خط مستقیم بناتی ہے. تو ایک ساکھ مشترک ہوتی ہے اور غیر مشترک ساقین خط مستقیم بناتی ہے، یعنی سیدھا خط. تو یہ کہلاتے ہیں خطی جوڑی کے زاویے. خطی جوڑی کے زاویوں کی پیمائش کا مجموع بھی 180 درجے ہوتا ہے، لیکن یہ متمم زاویے میں کیسے بھی دو زاویے رہیں گے. اگر پیمائشوں کی مجموع 180 ہے تو وہ متمم ہے، اس طرح سے بھی رہیں گے اس طرح سے بھی، لیکن خطی جوڑی کے زاویے میں اس طرح سے یہ شرط ہونا ضروری ہے. اب 11ویں دن کا یہ مشقی سوال ہے. دی گئی شکلوں پر غور کیجیے. جو زاویے متصلہ ہوں ان کے نیچے دیے گئے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے، اور جو متصلہ نہ ہوں ان کے نیچے دیے گئے چوکون میں غلط نشان لگائیے. ساتھ ہی اس کے نیچے وجہ بھی لکھیے. یہاں پر دیکھیے آپ کو اس طرح سے زاویے نظر آ رہے ہیں. یہ جو چھوٹا زاویہ ہے یہ اے ہے، یہ اتنا، اور یہ جو بڑا زاویہ ہے یہ بی ہے. تو زاویہ بی کے اندر زاویہ اے ہے. یہ دونوں متصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندرون جدا جدا نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے زاویہ ایکس ہے، زاویہ وائی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے متصلہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندرون تو جدا جدا ہے لیکن ایک ساکھ مشترک نہیں ہے. متصلہ زاویہ ہونے کے لیے دو وجہ ضروری ہے، ایک تو اندرون جدا جدا ہو اور دوسری ایک ساکھ مشترک ہو. یہاں دیکھیے یہ زاویہ ایم زاویہ این یہ ایک دوسرے کے متصلہ ہے کیونکہ ان کے اندرون بھی جدا جدا ہے اور ایک ساکھ بھی مشترک ہے. یہاں پر دیکھیے زاویہ پی اور زاویہ کیو، اس کو ہم متصلہ زاویہ نہیں بولیں گے کیونکہ یہاں ان کا جو یہ والا جو راسی نقطہ ہے یہ الگ الگ ہے. یہ راسی نقطہ بھی مشترک ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک دوسرے کے متصلہ زاویہ نہیں. دوسری مشق یہاں ہے، حل کیجیے. اس میں آپ کو یہ حل کرنا ہے. 20 جمع x برابر 90، 20 جمع x منفی 20 برابر 90. یہاں پر 20 جمع x کے ساتھ منفی 20 کرے تو یہاں پر بھی وہی کریں گے. پھر یہاں سے یہ 20 اور 20 کینسل ہو گیا، ایک اکیلا بچا. 90 میں سے جو بھی ہے کس کو مائنس کریں گے کو 70 آئے گا. اسی جمع ایکس برابر 180، 80 جمع ایکس منفی برابر 180 منفی 80. ایک عمل جو ادھر ہوتا ہے وہ عمل ادھر بھی ہوگا، اس کو آپ کو دیکھنا ہے. ایکس برابر کتنا یہ آپ کو لکھنا ہے. تو یہاں دو مشق ہے، یہ دو مشق کے سوالات آپ کو کرنا ہے. اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اپنے میتھس ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں.